ایک اچھی چیز جو ہے وہ آپ سب کو میں یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ پرتگال واقعی ہی پیپر دے رہا ہے، لیکن اس کے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ وہ لیگل ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کرتے ہو جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں اور وہ آپ کو پیپر دیتے ہیں. اور 2021 میں پرتگال میں سب سے ینگسٹ بزنس مین کا ایوارڈ انہیں ملا تھا. یہ پہلے پاکستانی تھے کم عمر نوجوان بزنس مین جن کو ایوارڈ ملا تھا. کہ میں تحریک آزادی کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پرتگال میں، اور الحمدللہ یورپ کے جو سب سے بڑے پروٹیسٹ ہیں وہ آپ کا یہ بھائی راجہ حسنین جو ہے فرنٹ آف انڈین ایمبیسی کرواتا ہے ہر سال. پرتگال میں راجہ حسنین صاحب کی قیادت میں، ان کی امامت میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ تمام ایمبیسی کے باہر، انڈین ہائی کمیشن کے باہر آپ لوگ اکٹھے ہوں. اور راجہ حسنین صاحب جو جموں کشمیر تحریک پرتگال کے صدر ہیں، ان کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے 15 اگست کو لسبن پورچوگل کے اندر. یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے. پرتگال کو اسپیشلی لے کے بہت زیادہ کریز پایا جاتا ہے پرتگال کو لے کے آج کل، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ پرتگال واحد یورپ کا ملک ہے جہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹیشن بڑی ایزیلی مل جاتی ہے. 5 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تحریک آزادی کشمیر ہے پرتگال، اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو راجہ صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. سب سے پہلے یہ فرمائیں، آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کس سن میں پاکستان سے نکلے تھے؟ میں 2013 میں پاکستان سے نکلا تھا بھائی جان. صحیح ہے. اور تھوڑا سا مختصر جرنی اپنی بتائیے، کیسے کہاں اور کتنی دیر میں آپ پرتگال پہنچے؟ میں 2013 میں پاکستان سے نکلا. پاکستان سے باراستہ کوئٹہ ہوتے ہوئے ایران آیا. ایران سے انلیگل طریقے سے میں ترکی چلا گیا، اور ترکی میں میں نے مزدوری کی، کام کیا. اس کے بعد پھر میں یونان چلا گیا. یونان میں نے کھیتی باڑی کا کام کیا، اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام کیا، اور پھر اس کے بعد میں مقدونیہ چلا گیا. اور پھر مقدونیہ سے اسی طریقے سے میں انلیگل طریقے سے سربیا چلا گیا، اور سربیا سے پھر انلیگل طریقے سے میں ہنگری چلا گیا. اور پھر آخر ہنگری سے میں انلیگل طریقے سے آسٹریا چلا گیا، اور آسٹریا سے پھر انلیگل طریقے سے میں اٹلی چلا گیا. اٹلی سے انلیگل طریقے سے میں فرانس چلا گیا. وہاں پہ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا رہا. وہاں پہ میں ریگ مار دیواروں کو مارتا رہا، رنگ کے کام پہ کرتا رہا، تندور پہ روٹیاں لگاتا رہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں برتن ڈش واشنگ تک میں کرتا رہا وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں چلا گیا پرتگال میں. جی اچھا یہ بتائیں، ماشاء اللہ آپ اتنے کم عرصے میں آپ کامیاب بزنس مین ہیں پرتگال میں، اور 26 ایئر اولڈ ہیں. بہت زیادہ لوگ اب یہ کہیں گے کہ یہ لگتے نہیں ہیں، یہ 26 ایئر ان کی عمر ہے، اور 21 سال کی عمر میں ان کو ایوارڈ ملا تھا سب سے جو نوجوان پاکستانی بزنس مین پرتگال میں. اچھا کیا کاروبار تھا جس سے آپ نے آغاز کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہوا. پھر اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایسے ڈائریکٹلی میں بزنس مین نہیں بنا. سب سے پہلے میں نے مزدوریاں کی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، ہارڈ ورکنگ کی. ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سٹارٹ لیا موبائل سے، اور میں نے موبائل شاپ بنائی. پھر ہول سیل میں موبائلس کا بزنس کیا. ابھی ٹیکسی کیبس کا بزنس کر رہا ہوں الحمدللہ. میرے پاس 2 کمپنی ہیں. النیاب گروپس کا میں CEO ہوں، آنر ہوں، اور فیشن ڈائمینشن ایک کمپنی ہے، اس کا بھی میں آنر ہوں. جی. ایک بندہ پرتگال انٹر ہوا ہے، کتنی دیر میں وہ لیگل ہو جاتا ہے؟ 2.5 سے 3 سال ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ بیسک سیلری ہے وہ 705 روپے ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور ہر ایک اس کو سوچ کے یہ نہیں گھبرا جائے کہ پرتگال میں یار صرف کیا 705 روپے سیلری ہے، ایسا بھی بالکل بھی ہے. 705 یورو جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں. آپ کے اپنے ہنر پہ ہوتا ہے. اگر آپ کچھ جاب کر رہے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ 705 پہ بھی ساری زندگی لگے رہتے ہو. کچھ بہت سے پاکستانی ہیں جو 705 سے آتے ہیں 1250 تک جاتے ہیں، بلکہ 1650 تک جا رہے ہیں. تو ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، یا آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہو، آپ ایگریکلچر کا کام کر رہے ہو. تو ڈیفینیٹلی آپ نے کبھی نہ کبھی تو سینئر ہونا تھا، لیکن سٹارٹ میں ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ کو لینگویج نہیں آتی، آپ کو لینگویج کے بہت سے مسائل ہوتی ہیں. تو لینگویج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پھر کام سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اچھی کنٹری آپ کو کام دیتی ہے. تو آپ یہ جی آئی تھنک 250 یورو جو ہے وہ اس کے اخراجات آ جاتے ہیں، جس میں 240 روپے سے لے کے 311 روپے تک جو کمپنی کے پاس آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹیکس آپ کی کمپنی پے کرتی ہے. تو وہ 705 کے علاوہ اگر کچھ لوگ یہ بڑا ہمارے میں ہوتا ہے کہ بھائی 705 سیلری ہے، 200 ٹیکس چلا جائے گا، 250 کھانے کا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے.
प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपको साथ ना एक शो ऑफ हो रहा है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए या डिफरेंट कंट्रीज में रखने के लिए ऐसा कर, जो कि बहुत ही इनलीगल है। याद रखिए ये चीज़ इनलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जाओ लीगल तरीके से काम, और मिल रहा है अभी तो कंस्ट्रक्शन, ऑलिव्स का, उसके बाद एग्रीकल्चर का, कंस्ट्रक्शन का, बहुत से काम है। गर्मियों में समर में अपना आ जाता है, होटलिंग का काम आ जाता है। तो अगर आप काम करने वाले हो, अगर तो आप इस चीज़ को नहीं, और इसी तरीके से आप बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हो, सेल्फ फोन का बिजनेस आपको मिलता है, डोनर कबाब का आपको बिजनेस मिलता है। इसके अलावा आप अपने छोटे मोटे अपने ऊपर बाइक लेके, ग्लोवो लेके, बोल्ट, इस तरह से छोटे से स्टार्ट करके आप बड़े तक जा सकते हो डायरेक्टली, बड़े काम पे नहीं। जी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी वहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है? जी, पाकिस्तान एक जिंदाबाद कौम है, ये आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान जो पुर्तगीज कम्युनिटी है उनके लिए बड़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। हमारे वहाँ पे जो पाकिस्तान के हवाले से क्राइम रेशियो है मेरे ख्याल से बिल्कुल ज़ीरो है। तो मेरा फ़ख्र मेरा पाकिस्तान है, बल्कि मैं तमाम नौजवान जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोग अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे, अगर हमसे कोई बुरा काम होता है तो लोग बोलेंगे यार ये पाकिस्तानी है जो बुरा काम कर रहा है, लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे यार ये कमाल काम जो है ये पाकिस्तानी कर रहा है। तो आप भी वो काम कर सकते हो जिससे आपके मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। सो मीनवाइल अगर मुझसे पहले या मुझसे पुराने या सीनियर्स पाकिस्तानी का क्राइटेरिया देखा जाए तो वो रिस्पेक्टेड, पाकिस्तान जिंदाबाद। राजा साहब बहुत शुक्रिया और आपके जज्बात को भी सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन यकीनन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। पुर्तगाल आप ज़रूर जाएं, सबसे अच्छा मुल्क का डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। बाकी जो बेसिक नॉलेज था, बेसिक मालूमात थी कि बेसिक सैलरी, वहाँ पे ज़्यादातर काम किन शोबाजात में है, माहाना अखराजात कितने हैं, कितनी ड्यूरेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो मेरा ख्याल ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमने कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।